شام کے بعد اگر کسی کی رہائی بھی ہوتی ہے تو وہ نیکسٹ ڈے پہ چلی جاتی ہے. شام کے بعد آپ کسی بھی قیدی کو باہر نہیں لے کے آ سکتے. اور پھر عمران خان صاحب کو جو اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے, 90% لوگوں کا وہ لیڈر ہے, خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے, 4 کروڑ سے زائد 8 فروری کو اس کو فارم 45 کے مطابق ووٹ پڑا. ان کے فارم 47 کے مطابق بھی لگ بھگ 2 کروڑ ووٹ پڑا. سب سے زیادہ تحریک انصاف نے سیٹیں لی نیشنل اسمبلی میں, سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے, ایک صوبے میں اس کی حکومت ہے. پنجاب کی ہماری حکومت چھینی گئی. کراچی کا مینڈیٹ 20 سیٹوں میں 19 سیٹیں ہم جیت چکے تھے جو کہ پیپلز پارٹی اور MQM میں بانٹا گیا. بلوچستان کا مینڈیٹ جو تھا وہ ہم سے چھینا گیا. اور یہ تمام ووٹ جو تھا صرف اور صرف عمران خان صاحب کے نام کے پہ پڑا ہے. آج اگر خلیق صاحب یہاں پہ وزیر صحت ہے اور اگر میں وزیر اطلاعات ہوں, یہ عمران خان کی برہون منت ہے. اگر آج پارلیمان کے اندر ہمارے 92 MPAs ہیں یا کوئی MNAs بیٹھے ہیں یا سینیٹرز بیٹھے ہیں, تمام عمران خان صاحب کے مرہون منت ہے. پھر ایک ایسے پاپولر لیڈر کے ساتھ جو رویہ یہ حکومت کر رہی ہے, اب اس کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا. آج کی یہ پریس کانفرنس جس میں انصاف ڈاکٹر فورمز یہاں پہ موجود ہے, اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے, یہ آغاز ہو گیا ہے. اب مزید ہماری جو تنظیمیں ہیں, جو ہمارے ونگز ہیں, وہ بھی پریس کانفرنس کریں گی اور اپنا لائے عمل دے گی. جیسے کہ میں نے جیل مینول کی بات کی, تو جیل مینول کے مطابق سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب, ان کو کلاس B انٹائٹل ہے, لیکن آج تک کلاس B نہیں دیا گیا. بشرا بی بی جو سابق خاتون اول ہے, جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہے, ان کو بھی کلاس B انٹائٹل ہے لیکن نہیں دیا گیا. بشرا بی بی کا بھی آنکھ کا ایشو ہے. جس طریقے سے ان کو ہسپتال لایا گیا, ان کی سرجری کروائی گئی, نہ فیملی کو بتایا گیا, نہ ڈاکٹر کو بتایا گیا, نہ پارٹی کو بتایا گیا, اور پھر اگلے ہی گھنٹے ان کو دوبارہ شفٹ کر دیا گیا. جب خان صاحب کو پہلی دفعہ لے کے آئے تھے, پہلی حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم ان کو نہیں لے کے آئے. پھر 5 دنوں بعد جو فارم 47 کی مسلط شدہ حکومت ہے, انہوں نے اس کی تصدیق کر دی کہ عمران خان صاحب لوگ کو لے کے آئے ہیں. اور جو سرجری وہاں پہ ہوئی ہے, کوئی وہ کہتا ہے کہ 2 گھنٹے میں ہوئی ہے, کوئی کہتے ہیں 40 منٹ میں ہوئی ہے. اور جب ہم نے اپنے اینڈ سے معلومات کی تو اس پہ 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں. اور پھر اگلے ہی گھنٹے عمران خان صاحب کو شفٹ کیا گیا. پھر 3 بار مزید 3 دفعہ اور لے کے آئے ہیں پمس. تو یہ ساری چیزیں آج ہم اپنی قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور نواز شریف جیل میں تھے, ویسے تو انہوں نے کبھی جیل دیکھی نہیں ہے, ہمیشہ کسی ریسٹ ہاؤس میں ہی ہوتے تھے. اور جب وہ کسی ریسٹ ہاؤس میں ہوتے تھے تو دن میں 120 لوگ ان سے ملاقات کرتے تھے, اور 120 لوگوں کا ریکارڈ بھی موجود ہے. جب ان کی طبیعت خراب ہوئی, ہماری حکومت نے ان کو ایک نجی ہاسپٹل میں شفٹ کیا. مریم صفدر جو تھی وہ بھی جیل میں تھی, ان کو اس بیسس پہ ضمانت دی گئی کہ انہوں نے والد صاحب کی تیمارداری کرنی ہے, اور ان کے ساتھ اگلا کمرہ جو تھا وہ مریم صفدر کو دیا گیا. ان کا جو ذاتی ڈاکٹر تھا, ڈاکٹر عدنان, وہ ان کے ساتھ ہوتا تھا. لیکن عمران خان صاحب کے ٹائم میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ نہ ذاتی ڈاکٹر کی رسائی ہے, نہ فیملی سے ملاقات ہے, نہ بچوں سے بات ہو رہی ہے, نہ وکلا کا ایکسیس ہے. یہ تمام بنیادی حقوق ہیں عمران خان صاحب کے. اور ان کی بہنوں کا جو ڈیمانڈ ہے کہ ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے ذاتی ڈاکٹر کے ہمراہ, فیملی کے زیر نگرانی, وہ بڑی جائز ڈیمانڈ ہے. اور جو صحت کا معاملہ ہے یہ عمران خان صاحب کا, وہ سیاسی معاملہ نہیں ہے, اس میں فیملی انٹرویل کرے گی, اور جو فیملی کی ڈیمانڈ ہے تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو آج ہم یہ بات بارہا باور کروا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. عمران خان صاحب کی ذاتی ڈاکٹر کی نگرانی میں ان کا چیک اپ ہو. عمران خان صاحب کی فیملی ان کی ہمراہ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ جو اقتدار ہے یہ کوئی ہمیشہ اقتدار پہ نہیں بیٹھا ہوتا. آج ہم اپوزیشن میں ہیں, یہ گورنمنٹ میں ہے, کل ہم گورنمنٹ میں تھے, یہ اپوزیشن میں تھے. اتنا ظلم کرے کل کو جتنا یہ سہ سکے. ہم کبھی بھی انتقامی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے, اور نہ کبھی ہم نے انتقامی سیاست کی ہے. لیکن یہ جو وقت کا پہیہ ہے یہ گھومتا ہے اور یہ بڑا ظالم ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا سب کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, کل کو آپ یہ چیزیں سہ نہ سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی عمران خان صاحب کی بات آئی, اور جب بھی ہم نے حکومت سے عمران خان صاحب کی بات کی ہے, چاہے ان کی رسائی کی بات کی ہو, ان کی علاج کی بات کی ہو, ان کی ملاقات کی بات کی ہو, اس گورنمنٹ کو ہم نے بے اختیار پایا ہے. آج IDF وزیر صحت کے ہوتے ہوئے
آج کی یہ پریس کانفرنس عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے تھی. ہم اس میں کوئی پولیٹیکل سکورنگ نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنا بنیادی حق مانگ رہے ہیں جو عمران خان صاحب کو قانون اور آئین دیتا ہے, اور اس بنیادی حق کی پامالی ہو رہی ہے. آخر میں آئی ڈی ایف کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انیشیٹو لیا, تمام اپنے مرکزی عہدیداران کو یہاں پہ جمع کیا. اب ہم مزید ونگز بھی خان صاحب کے صحت پہ, ان کی بنیادی حق پہ پریس کانفرنس کریں گے اور آگے کا لائحہ عمل رکھیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. سر یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ اختیار ہے وفاقی حکومت, بار بار آپ لوگ جا رہے ہیں اور اڈیالہ کے باہر بھی کارکنوں اڈیالہ تک ملاقات نہیں کرتے, اختیار کس کا ہے اور کیوں ملاقات نہیں کرائیں؟ یعنی وہ ہم نے جنہوں نے وفاقی حکومت کو 17 سیٹوں پہ اس پاکستان پہ مسلط کیا ہے. احتجاج کے اوپر آپ کا احتجاج ہو رہا ہے, کوئی حل نہیں نکال پا رہے ہیں آپ لوگ, مطالبات آپ کے نہیں مانے جا رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ کے پاس کافی لائے عمل ہیں اور ڈاکٹر وزیر اپنا لائے عمل واضح کر دیں, کیا کریں گے آگے؟ دیکھو ہم تو ان کو آنسر کرنے عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹائے اور لیکن آرڈرز بھی جاری ہوئے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ آپ کو عمران خان کے نزدیک نہیں چھوڑے؟ دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ جب صحت کا ایشو بنا, جب خیبر پختونخوا کے شہراؤں پہ لوگ بیٹھے, خود سے بیٹھے, کوئی آفیشیل کال نہیں کی گئی تھی, کیونکہ خیبر پختونخوا تحریک انصاف کا گڑھ ہے. جب عام پبلک کو اپنی لیڈر کی صحت کی تشویش پائی گئی تو وہ انہوں نے شہرائیں بند کی. ہم سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھے, ہم ہائی کورٹ کے سامنے بیٹھے, ہم اڈیالہ کے سامنے بیٹھے, ہماری سنوائی کہیں نہیں ہو رہی. 200 پارلیمنٹیرین نے ایک پٹیشن سائن کی اور وہ سپریم کورٹ میں بھی ہم نے جمع کی اور ہائی کورٹ میں بھی ہم نے جمع کی, لیکن وہ نہیں لگائی گئی, نہیں سنی گئی. پھر آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی کہ ہم جب کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ جاتے ہیں, جب ہم عدالت کو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ حکم دیا تھا اور آپ کی حکم کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, یہ تو آپ کی بےزتی ہے, آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائے, تو وہ کورٹس اتنی ویک فوٹنگز پہ ہے کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہی نہیں لگاتے. پھر جب ہم چیف جسٹس سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ ملنے سے گریزا ہے. اوپن کورٹ میں وزیر اعلیٰ صاحب جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, روسٹم پہ کھڑے ہوتے ہیں, سلام کا جواب دیے بغیر وہ چلے جاتے ہیں اپنے چیمبر میں. پھر 3 مہینے بعد اس سلام کا جواب آتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ انصاف دینے کی اس ملک میں جو سپیڈ ہے وہ کیسی ہے. جیسے آپ نے سوال کیا کہ پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے, دھرنے پہ دھرنا دیا جا رہا ہے. دیکھیں ہم تمام تر چیزیں ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب اڈیالہ کے سامنے بیٹھے, سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھے, ہائی کورٹ کے سامنے بیٹھے, پی ایم سے بات ہوئی, سی ایم کو خط لکھا گیا, چیف جسٹس کو کالز کی گئی, کہیں ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. ہم اگر عدالت جاتے ہیں تو عدالت کے دروازے ہمارے اوپر بند کیے جا رہے ہیں. جہاں تحریک انصاف کو نشانہ بنانا ہوتا ہے وہ پٹیشن لگائی بھی جاتی ہے, سنی بھی جاتی ہے, حکم بھی آتا ہے, امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے, آئی جی کو بھی بلایا جاتا ہے. جہاں تحریک انصاف قانون کے ذریعے, آئین کے ذریعے اپنے لیے آسانی ڈھونڈنا چاہتی ہے, وہ کورٹ کے دروازے ہمارے اوپر بند کیے جا رہے ہیں. تو پھر ایک ہی راستہ رہتا ہے, وہ راستہ ہے سڑک کا, وہ راستہ ہے مذمت کا. مذمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, اور ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے اس وقت پارٹی میں. ہم چاہتے ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی لوگ بات چیت سے ہی چیزوں کا حل نکالتے ہیں, ہم بات چیت کے ذریعے ہی چیزوں کا حل نکالنا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں اب سڑک پہ آنا پڑے گا, اور اس کے لیے جو ذمہ داری ہے وہ چکزئی صاحب کے پاس ہے. خان صاحب نے یہ ذمہ داری چکزئی صاحب کو دی ہے. افریدی صاحب نے اس زمن میں چکزئی صاحب سے ملاقات بھی کی ہے. وہ جو فیصلہ کریں گے تحریک انصاف ان کے بیک پہ کھڑی ہوگی. شفیع صاحب یہ بتائیے کہ بجٹ آ رہا ہے, بجٹ کے حوالے سے آپ لوگوں نے بات کی, خان صاحب تک پہنچانے کی بات کی گئی. پھر ہر ہفتے جو ہے آپ لوگ دھرنا بھی دیتے ہیں, آپ لوگ اڈیالہ کے باہر بھی جاتے ہیں, لیکن سنوائی پھر بھی نہیں ہوتی. آپ لوگ بار بار کہتے ہیں ہم اگلا لائحہ عمل تیار کریں گے یا بتائیں گے, لیکن بتایا نہیں جاتا کہ اگلا لائحہ عمل کیا ہوتا ہے. عوامی خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب, خیبر پختونخوا میں مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. مہنگائی خیبر پختونخوا بڑھا رہی ہے, کیسے بڑھا رہی ہے؟ وفاق اور اس کی بات کریں تو آپ دیکھیں دونوں طرف ایک ہی برابر ہے. لیکن یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے بجٹ کی بھی, آگے بجٹ پیش ہونا ہے. آپ لوگوں نے کہا خان تک پہنچائیں گے, آگے کا عمل کیا ہوگا, کس طریقے سے خان تک بجٹ پہنچے گا, کیا بجٹ پیش؟ پہلے تو میں آپ کے اس سوال سے ہی متفق نہیں ہوں. مہنگائی فیڈرل حکومت کر رہی ہے, اور اس حکومت نے تو ایران اور امریکہ کی جنگ کو بھی مال غنیمت جانا, اور اس پیٹرول پہ جس کو $60 پر بیرل پہ خریدا گیا تھا اور 55 روپے ڈاکہ پاکستانی عوام کی جیب پہ انہوں نے ڈالا. ہمارے ٹائم پہ تو 2 روپے پیٹرول مہنگا ہو جاتا تھا تو یہ لوگ مہنگائی مارچ کرنے لگتے تھے. 150 کا پیٹرول ان کو مہنگا لگ رہا تھا, 420 کا سستا لگ رہا ہے.
آپ اکنامک کنڈیشن اس ملک کی دیکھ لیں. جب ہم جا رہے تھے, جب رجیم چینج ہوا, جب بیرونی سازش ہوئی اندرونی غداروں کے ساتھ مل کے, تب کی کنڈیشن کیا تھے پاکستان کی اور آج کی کنڈیشن کیا ہے. ابھی وہ ایک شکست خوردہ آدمی نواز شریف جب جی بی گیا ہے اور وہاں جی بی میں انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ بیچارہ اسی میں پھنسا ہوا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. ہر پاکستانی کو پتہ ہے کہ آپ چور تھے, آپ کو اس لیے نکالا گیا تھا. انہوں نے اپنی تقریر میں 4 سالہ پرفارمنس پہ کوئی بات نہیں کی کہ ہم نے پچھلے 4 سال میں جو ہماری حکومت ہے پاکستان میں, ہم نے یہ پروجیکٹ کیا ہے, ہم نے یہاں پہ ترقی کی ہے, ہم نے اس سیکٹر کو آگے لے کے گئے ہیں. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ 4 سال پہ یہ حکومت عذاب کی طرح مسلط ہے پاکستان پہ, اور جس نے مسلط کیا سب اکاؤنٹیبل ہے اس کے. اگر آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ فگرز کو سامنے رکھ لیں, ہمارے ٹائم پہ کیا ریٹس تھے اور آج کیا ریٹ ہے. سینسیٹیو پرائز انڈیکیٹر 50% بڑھ چکا ہے, جس میں دال, چینی, آٹا سب کچھ آتا ہے. پیٹرول کی پرائسز 60% بڑھ چکی ہے. آپ کی ایکسپورٹس پاکستان کی کم ترین سطح پہ آ چکی ہے. آپ کی بے روزگاری 41 سالہ دور میں سب سے زیادہ ہو چکی ہے. غربت 45%, آپ کی آدھی آبادی 12.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. کوئی ایک سیکٹر میں یہ حکومت جو 4 سالوں سے مسلط ہے, کسی ایک سیکٹر میں انہوں نے پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں کیا. دن بہ دن پاکستان تنزلی کی طرف جا رہا ہے. یہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی باعث شرمندگی ہے. جتنا جلدی ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہوگا. شفیع جان صاحب, ایک سوال یہ ہے میرا کہ ایک سوال میں آپ نے کہا کہ عمران خان کو 4 بار لے جایا گیا, ہمیں نہیں بتایا گیا. حلیمہ خان صاحبہ نے تصدیق کی تھی کہ ایک آن لائن میٹنگ ہوئی, صاحب نے مانا کہ ہاں اس میں آفریدی صاحب بھی موجود تھے, تو بتا کر ہی عمران خان کو لے جایا گیا. اس میں مجالہ کو اعتماد میں لیا گیا تھا. اس وقت کیا بات ہوئی تھی, ایک تو یہ بتا دیجیے. اور دوسرا, جب پی ایس ایل کے میچز کے لیے ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے, انہوں نے فرض کی ہے, تو عمران خان کی صحت کے لیے کیوں وہاں نہیں بیٹھا؟ دیکھیں, پہلی بات کہ عمران خان صاحب کی صحت کے لیے ہم نے ہر بندے سے بات کی ہے, ان سے بھی کی ہے, سب سے بات کی ہے. اور جہاں تک آپ جس آن لائن میٹنگ کی بات کر رہے ہیں, اس میں جو نام ہم نے دیے تھے وہ نام انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیے. تو ہم تو ان پہ بلیو کریں گے جو ہم اپنے نام دیں گے, جو ہم نام دیں گے. مجھے اس کا نہیں پتا کہ سی ایم صاحب, کیونکہ میں اس آن لائن میٹنگ کا میں شریک نہیں تھا, لیکن ہم نے جو نام دیے تھے اس نام میں سے انہوں نے وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھے ان کو, اور جو نام وہ دے رہے تھے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں تھے. تو جو میڈیکل بورڈ بنائے بھی گیا تھا تو ان کے بیانات پہ, ان کی رپورٹ پہ ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے. اس حکومت نے خان صاحب کے متعلق جو بھی بات کہی ہے ملاقات کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, وہ جھوٹی ہمیشہ ثابت ہوئی ہے. آپ نے ان سے بات کی صحت کے بارے میں, ان کا رسپانس کیا تھا؟ وہ بھی بے اختیار ہے. شفیع جان صاحب, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ آنے کا, سہیل افریدی کو جب وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا تھا تو یہ بات کلیئر تھی کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں گے. اسٹریٹ موومنٹ ابھی نظر نہیں آ رہی. پھر آپ لوگ عمران خان ہائی فورس پہ چلے گئے, وہ بھی بیٹھ گیا معاملہ. اس کے بعد ہم نے آئی ایل ایف کو دیکھا, انہوں نے 2-3 کنونشن کیے, وہ بھی خاموش ہو گئے. ابھی آئی ڈی ایف آ گئی ہے. کیا یہ سلسلہ اس طرح چلے گا کہ آئی ڈی ایف بھی خاموش ہو جائے گی؟ وہ جو کارکن مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں آپ لائحہ عمل دیں, وہ لائحہ عمل پارٹی کی طرف سے کیوں نہیں آ رہا؟ اس کے لیے بھی کیا پارٹی تحفظ موومنٹ کی جو ذمہ داری تھی وہ سہیل افریدی صاحب کے کندھوں پہ عمران خان صاحب نے ڈالی تھی. اور جس قسم کی تاریخی اسٹریٹ موومنٹ سہیل افریدی صاحب نے لیڈ کی ہے پاکستان میں, تو اس کی مثال نہیں ملتی کہ کسی وزیر اعلیٰ نے اس قسم کی لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا ہو. پنجاب میں اتنا خوف تھا سہیل افریدی صاحب کا, عمران خان صاحب کا, کہ وہاں پہ کرفیو لگانا پڑا. سندھ میں 2 دن حالات ٹھیک تھے, اگلے 2 دن میں وہاں بھی ان کو کرفیو لگانا پڑا, اور سندھ کی وزیر اعلیٰ ملاقات سے پیچھے ہٹ گئے. بلوچستان میں جلسہ کرنے جاتے ہیں 144 لگ جاتا ہے. خیبر پختونخوا میں ہم نے جو آخری 2 جلسے کیے ہیں, منسیرہ کا اور مردان کا, مردان میں تو جگہ کم پڑ گئی تھی, تو کے پی میں تو میسو موبلائزیشن ہو رہی, ہم کمپلیٹلی تیار ہیں. رہائی فورس پہ بھی کام ہو رہا ہے, ہر حلقے میں کیمپس لگے, ہر حلقے میں ممبرشپ ہوئی, ہم کمپلیٹلی تیار ہیں. اور خان صاحب کو یہ پیغام بھجوایا گیا تھا سہیل افریدی صاحب کی طرف سے کہ ہم کمپلیٹلی تیار ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں, آپ چاہتے ہیں ہم اسلام آباد آئے, آپ چاہتے ہیں ہم 26 نمبر پہ بیٹھے, آپ چاہتے ہیں کہ ہم فیض آباد بند کریں, آپ چاہتے ہیں ہم پنڈی آئے, آپ چاہتے ہیں ہم کنٹینر پہ بیٹھ کے, جہاں آپ چاہتے ہیں ہم جانے کے لیے تیار ہیں. تو وہاں سے یہ پیغام آیا کہ آپ نے اچکزئی صاحب سے کنسلٹیشن کرنی ہے, آپ نے علامہ صاحب سے بات کرنی ہے. پھر اسی زمن میں افریدی صاحب کی ملاقات ہوئی اچکزئی صاحب سے. ہم ڈسپلن فالو کریں گے.
میرا لیڈر جو حکم دے گا ہم اس کے پابند ہیں. میرے لیڈر کا یہ حکم ہے کہ آپ نے اچکزئی صاحب سے بات کرنی ہے. تحریک کے حوالے سے جو فیصلہ ہوگا وہ اچکزئی صاحب لیں گے. اچکزئی صاحب سے پھر جب ملاقات ہوئی تو نہیں پر کیٹیگوریکلی کہا کہ تحریک کے حوالے سے فیصلہ میں کروں گا, آپ اپنی گورننس دیں گے. خیبر پختونخوا کی حکومت, خیبر پختونخوا کی تحریک انصاف بالکل تیار ہے. جب کال کی جائے گی لاکھوں لوگ افریدی صاحب لیڈ کریں گے. اچکزئی صاحب جو بھی کال کریں گے تحریک انصاف بیک پہ کھڑی ہوگی. تھینک یو. سر یہ آپ نے بتایا کہ اپوزیشن آپ کے دور حکومت میں جب فیڈرل میں حکومت تھی تو آپ کے خلاف مہنگائی مارچ کرتی تھی, تو آپ کب مہنگائی مارچ کر رہے ہیں ان کے خلاف؟ سر آپ نے کر لیا ہے. جی سر. جی 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 ہم تو آواز اٹھا کے تھک گئے ہیں. یہ غیر آئینی عمل ہے. آپ صبح کے درمیان کسی بھی قسم کی خوراک کی اشیاء کی ترسیل نہیں روک سکتے, اور جب بھی فیڈرل حکومت نون لیگ کی آتی ہے تو ان کا امتیازی سلوک خیبر پختونخوا کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. بیک ان 90s میں گندم بند کی, آٹا بند کی, آپ کو یاد ہوگا. 8 فروری کو خیبر پختونخوا کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ یہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت قائم ہوئی ہے. جب ان کی حکومت فیڈرل میں قائم ہوئی تو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھایا گیا, گندم کی ترسیل کو روکا گیا, جس کو ابھی بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے بڑے مدلل انداز میں ہر فورم پہ اٹھایا. پھر ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی جس میں گورنر صاحب تھے, باد صاحب تھے, سی ایم صاحب تھے. CNG سیکٹر کو گیس بند کر دیا گیا. ہم پیدا کر رہے ہیں 508 MMCFD گیس کی پیداوار ہماری ہے, اور اگر ہم CNG سیکٹر کو بھی ملا لیں تو ہماری جو کپت ہے وہ 180 MMCFD ہے. ہم اپنی کپت سے 3 گنا زیادہ گیس پیدا کرتے ہیں. لیکن یہ امتیازی سلوک دیکھ لیں کہ وہاں سے ہمیں اپنے CNG سیکٹر کے لیے, ڈومیسٹک یوزر کے لیے, انڈسٹری کے لیے گیس نہیں مل رہی. پھر جب پریس کانفرنس ہوئی تو CNG سیکٹر کے لیے بحال کر دی گئی, اور وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا کہ میں کسی بھی غیر آئینی اقدام کو خیبر پختونخوا میں برداشت نہیں کروں گا, اور ایڈمنسٹریشن کے لیے بڑا سیدھا یہ کال تھی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارے گیس کی وجہ سے پنجاب کی انڈسٹریز چل رہے ہیں, لیکن ان کی گندم سے ہمارے ملز آج بھی بند ہیں. تو ہم تو ہر چیز پہ آواز اٹھا رہے ہیں, NFC کا ہو, NHP کا ہو, ٹوبیکو سیس ہو, PSDP کے پروجیکٹس ہو. 786 پروجیکٹس اس بجٹ میں پروپوز کیے گئے ہیں, اس میں صرف 6 پروجیکٹس خیبر پختونخوا کے ہیں. پھر 2.2 ارب روپے صرف خیبر پختونخوا کے لیے رکھا گیا ہے. 200 ارب سے زیادہ NHA کا پیکج یہ لے کے آ رہے ہیں, جس میں 8.6 ارب صرف خیبر پختونخوا کے لیے ہے. IDPs کا کیس ہمارا الگ سے ہے. ہم سے وعدہ کیا گیا تھا یہ یہاں پہ آپریشن کرنے آ جاتے ہیں. آپریشن اس لیے ہوتا ہے کہ دہشت گردی ختم ہو, ایک قومی انیشیٹو ہوتا ہے. پھر یہ جب چلے جاتے ہیں تو IDPs کو چھوڑ جاتے ہیں کھلے آسمان تلے. بقا خیل کے مقام پہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو ہر سال 17 ارب روپے دیں گے. 3 سال انہوں نے ہمیں پیسے دیے, 2022 سے لے کے آج تک 1 روپے نہیں ملا. یہ صوبائی حکومت ہر مہینے 40 کروڑ بقا خیل دیتی ہے, سال کا 4.8 ارب روپے بنتا ہے. ہمارے لوگ ہیں, ہماری ذمہ داری ہے, ہم دیں گے, ہم پیسے انویسٹ کریں گے, اپنے لوگوں پہ لگائیں گے, لیکن ذمہ داری تو ان کی تھی نا. تو یہ جو ایک امتیازی سلوک ہے, یہ جو سہیل آفریدی کی حکومت ہے, اور جس طریقے سے ہمارا وزیر اعلیٰ اس پہ آواز اٹھا رہا ہے, پہلے کبھی کسی وزیر اعلیٰ نے ایسے آواز نہیں اٹھائی. صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ صاحب نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی کسی افسر کے خلاف یا کسی بھی سرکاری ملازم کے خلاف کرپشن کے ثبوت ہو تو وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس لے کے آئے. کل یہاں پر پرائیویٹ ڈاکٹر ایسوسیشن میں انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی, انہوں نے اتنی کتاب جو مرتب کی ہے بقول ان کے کہ یہ ایک کاپی جو ہے CM ہاؤس پہنچائی گئی یا CM سیکریٹریٹ پہنچائی گئی, ایک یہاں پر فیصلہ میں بھیجی گئی. ان لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو گزشتہ حکومت میں ان کو عہدے سے ہٹایا بھی گیا, لیکن ابھی بھی وہ 19 گریڈ پہ پروموٹ ہو گئے. اس کی ڈیٹیل جواب تو آپ کو وزیر صحت صاحب دیں گے. میں صرف ایک چیز ایڈ کر لوں کہ وزیر اعلیٰ کی اتنی کلیئر ڈائریکشن ہے اس بارے میں, انہوں نے کیبنٹ میں کہا کہ اس قسم کے کوئی بھی ثبوت کوئی لے کے آئے گا تو ہم کیمرے کے سامنے وہ احتساب کریں گے. اس کا ڈیٹیل جو جواب ہے وہ وزیر صحت آپ کو دیں گے. اس میں ہماری جو ہے PDA کے ساتھ ہماری PDA کے ساتھ اس پہ باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے, اور ان کو ہم نے تسلی کرائی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کی انکوائری کریں گے, اور جو انکوائری کا رزلٹ آئے گا انشاءاللہ وہ سب کے سامنے ہوگا. تھینک یو سو مچ. ابھی ہم نے واک کرنی ہے, آپ نے کور کرنا ہے اس کو.